بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے تو امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ہماری زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس کا دیکھنا نصیب کیا۔ بہت سے لوگ ایسے اس دنیا میں تھے کہ جنہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ تو نصیب ہوا لیکن رمضان کا پہلا دن بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ بابرکت مہینہ دکھا دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقدس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے اس مقدس مہینے کی فضیلت اور روزوں کے متعلق کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اکثر لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن مسائل سے واقف نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون آدمی روزہ رکھتا ہے، کون آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، کتنی عمر والا روزہ رکھتا ہے اور کتنی عمر والا روزہ نہیں رکھتا، اور روزہ رکھنے کے بعد ایسے ایسے کام انسان سے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں خاص طور پر رمضان المبارک کے کچھ فضائل اور مسائل مختصر بیان کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان فضائل اور مسائل کو سامنے رکھ کر اس مقدس مہینے میں ہم اپنا وقت گزاریں۔ تو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے روزے کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ رمضان کا روزہ کس کس شخص پر جو ہے یہ فرض۔ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینے کا روزہ ہر مسلمان آدمی جو عاقل بھی ہو یعنی عقل مند ہو، بالغ بھی ہو، اور وہ چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، عقل مند ہو، بالغ ہو، ان تمام پر فرض ہے روزہ رکھنا۔ رمضان کا وہ انسان خود بھی روزہ رکھے، وہ عورت خود بھی روزہ رکھے اور اپنے متعلقین کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرے، کیونکہ روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ نمبر 2، چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے، کیونکہ ظاہر بات ہے روزے رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ لعلکم تتقون کا مطلب ہی یہی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ روزہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، روزہ انسان کو ہر قسم کی لایانی کاموں سے اسے بچا دیتا ہے۔ یہ روزے کی برکات ہیں، رمضان کی برکات ہیں جو ہمیں نظر بھی آتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لہٰذا نماز باجماعت پڑھے اور تراویح مکمل پڑھے، 20 تراویح جو سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کیا ہو، کبھی بھی نہ چھوڑا۔ بعض لوگ 8 تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں، بھئی کہاں ہے قرآن میں؟ دکھاؤ ہمیں، حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ صحابہ کرام نے 8 تراویح پڑھی۔ 20 تراویح مکمل، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر فرض۔ نماز جماعت کے ساتھ اور تراویح مکمل 20 تراویح پڑھے امام کے پیچھے،
اور اسی طرح درود شریف کثرت سے اس مقدس مہینے میں پڑھتا رہے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، کیونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کرے، اور اسی طرح توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کرتے رہے، اور ہر قسم کے مختلف جو وظائف جو اذکار ہیں وہ ہر وقت کرتا رہے، مسجد میں اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور بغیر عذر کوئی عذر بھی نہ ہو، سمجھ آ رہی، بغیر عذر صحیح کے روزہ چھوڑنے والا انسان فاسق ہوتا ہے۔ کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ انسان روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ فاسق ہے۔ اور فاسق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاسق و فاجر ہو اس کے ساتھ مصافحہ کرنا ہی حرام۔ تو آج ہمیں فاسق کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا اس انسان کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ بغیر عذر روزہ چھوڑنے والا انسان فاسق شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے روزے محض اللہ کی رضا کے لیے رکھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس کے سبب اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ وہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر جیسی پاکیزہ اور قیمتی خوشبو سے بھی زیادہ ہوتی، عمدہ سمجھی جاتی ہے اللہ کے ہاں۔ انسان کسی کے پاس جائے، کیونکہ صبح کا روزہ رکھا ہوتا ہے سحری کے وقت کا، تو کچھ کھایا بھی نہیں ہوتا، پیٹ خالی ہوتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والی اس بدبو سے نفرت نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں اس کی بدبو مشک و عنبر جیسی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے دار کی۔ پھر فرمایا کہ 15 سال سے کم عمر کا لڑکا جو ہے وہ اگر اس میں بلوغت کے کوئی آثار نہیں ہیں، یعنی وہ نابالغ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ کوئی علامت موجود نہ ہو تو وہ تراویح میں امام بھی نہیں بن سکتا، ایسا شخص تراویح میں امام بھی نہیں بن سکتا۔ نابالغ آدمی کے لیے کوئی وہ روزہ فرض نہیں ہے، اور نابالغ آدمی کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ امام بھی نہیں بن سکتا۔ 15 سال سے کم عمر بھی ہو اور اس میں بلوغت کے آثار نہ ہو تو وہ امام نہیں بن سکتا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ پھر رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کا ایک ایک لمحے کی قدردانی بھی ہمیں تمام امت مسلمہ پر فرض۔ یہ کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں جھوٹ بھی بول، پھر اس رمضان کے مقدس مہینے کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ، تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ، جب سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہمیں مفسدات روزے کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ روزہ کس سے فاسد ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ قصداً جان بوجھ کر کھانا پینا اگرچہ وہ معمولی بھی ہو، انسان روزے دار ہے، جان بوجھ کر اس نے تھوڑا سا بھی ایسی کوئی چیز اس نے چکھ لی یا کھا لی، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرنا، منہ بھر کے، اور کان میں تیل ڈالنا، اور اسی طرح ناک میں دوائی ڈالنا، یا کلی یا غسل کرتے وقت پانی کا حلق سے نیچے چلے جانا۔ غیبت ہر حال میں حرام ہے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان غیبت کرتا ہے تو وہ اپنی سکی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، اور پھر وہ بھی روزے دار اور پھر غیبت کرے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ حرام ہے، حرام روزے کی حالت میں۔ اور اسی طرح غیبت روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جانا، اور ٹوسٹ پیٹ کا اور منجن کا استعمال کرنا، یہ سارے کے سارے جو میں نے آپ کو یہ لفظ بتلائے ہیں اور باتیں کی ہیں، یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے روزہ رکھ کر۔ آگے چلے، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بھول کر کھا پی لینا، پتہ نہیں تھا روزہ ہے، پتہ نہیں تھا، تھوڑا سا بھی اس نے کھا لیا، پھر اس نے وہ اسے نکال دیا، اندر بھی نہیں لے گیا،
کھا رہا تھا اسے یاد آ گیا، اس نے فوراً منہ سے نکالا، بھول کر، پیچھے تھا جان بوجھ کر، یہاں ہے بھول کر اس نے کچھ کہا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور اسی طرح تھوک نکل لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح آنکھ میں سرما لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح دوائی ڈالنا، اور اسی طرح گوشت میں انجیکشن لگوانا، گوشت میں گوشت وہ نہیں ہے جو ذبح ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ آدمی سمجھ آ رہی ہے کہ بیمار ہے، سمجھ آ رہی ہے لیکن اس نے روزہ رکھا ہے ثواب سمجھ کر، سمجھ آ رہی ہے فضیلت اس کی سن کر کہ میں روزہ رکھوں گا، اگرچہ تھوڑا سا بیمار بھی ہے، اس نے اپنے جسم کے کسی گوشت کے حصے میں اس نے وہ ٹیکا لگوا لیا، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنا، خوشبو سونگھنا، اور مکھی، گرد و غبار یا دھوئیں کا حلق میں جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح بغیر ارادے کے یہ ساری چیزیں اگر اس کے حلق کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چلی جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات ذہن میں یاد۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جب ہم رمضان کا ادب اور احترام کریں گے، فضائل اور مسائل کو سامنے رکھ کر، ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جب زندگی گزاریں گے تو رمضان کے مہینے کا سارا لمحہ ہمارے لیے ثواب ہی ثواب، قیمتی ہی قیمتی۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو ساتھ گناہ بھی کر، فضائل کو بھی سمجھیں، مسائل کو بھی سمجھیں، پھر ہمارا یہ رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ، ہمارے ہاں رحمتوں اور برکتوں والا سمجھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں بہت ہی اچھی لگی ہوں گی۔ ہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو فطرانہ ہے وہ میں بھول گیا، فطرانہ جو ہوتا ہے وہ فی کس 2 سیر گندم یا پھر اس کی قیمت واجب ہے، تقریباً وہ 120 روپے غالباً آج کل جو چل رہی ہے، وہ 120 روپے فی کس انسان کے ذمہ ہے وہ ادا کرے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر، سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کے مقدس مہینے کا ادب اور احترام بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔